بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین جی۔ اڈیالہ جیل سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑا آج ایک پیغام دیا ہے، اور بات صرف یہ ہے کہ جو پاکستان میں اس ٹائم جنگ چل رہی ہے وہ جنگ ہے قانون اور انصاف کی۔ تو بنگلہ دیش کے جو اسٹوڈنٹ تحریک تھی انہوں نے ایک ماڈل پیش کر دیا ہے، انہوں نے ایک نمونہ پیش کر دیا ہے کہ جس ملک میں جنگ آ کر رک جائے انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے، وہاں پر پھر صرف اور صرف انقلاب ہی آتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے، بڑے اہم پیغامات، اور میڈیا کے اوپر اس ٹائم جو مین سٹریم میڈیا جو عمران خان صاحب کا نام لینا پسند نہیں کرتا، اتنا کنٹرولڈ ہو چکا ہے، جو عمران خان صاحب کی تصویر دکھانا پسند نہیں کرتا، وہ عمران خان صاحب کے بیانات کو ایک غلط سینس میں بھی پیش کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کنٹرولڈ ہے، ظاہر ہے۔ تو آج اگر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں معافی کس صورت میں مانگوں گا، کیا شرط ہے، تو میڈیا اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے کہ جی عمران خان معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، بڑی فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہے، بڑی ہی کوئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب گھٹنوں پہ آ گئے ہیں، یا تنگ آ چکے ہیں، یا تھک چکے ہیں، یا ہار چکے ہیں۔ تو میں آج عمران خان صاحب کی جتنی بھی گفتگو ہے ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کتنا کہ عمران خان صاحب جھکے ہیں، کتنا کہ عمران خان صاحب لچک کھائے ہیں، اور کتنا ڈیل کے موڈ میں ہیں۔ تو لیٹس چیک کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ISPR نے کہا کہ ہم 9 مئی پر معافی نہیں دیں گے، کسی صورت میں بھی 9 مئی کے اوپر ملزمان کو معافی نہیں دیں گے، تو ہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا، ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارے 10,000 لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، اس کے علاوہ ہماری پارٹی پر پابندی لگائی گئی، ہماری پارٹی کے لوگوں کو توڑا گیا، اور ثانیہ 9 مئی کے متاثرہ ہم ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ اگر آپ معافی نہیں دیں گے تو ہم بھی معافی نہیں دیں گے۔ آپ نے یہ فیصلہ خود کرنا ہے، آپ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب نے کتنی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، جیسے مین سٹریم میڈیا بڑھا چڑھا کر بیان بازی کر رہا ہے۔ آگے سنیں، ہم نے چیف جسٹس پاکستان سے بھی کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، ہماری 25 مئی کی پٹیشن کو سنا نہیں گیا، اور مجھے رینجر کی جانب سے اریسٹ کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود اس کے اوپر کہا کہ یہ جو اریسٹ ہوا ہے یہ غیر قانونی ہے، تو مجھے اور میرے وکلاء کو مارا بھی گیا اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ پھر انہوں نے ISPR کے حوالے سے کہا کہ کیا ISPR کی صرف عزت ہے، کیا فوج کی عزت ہے اور کسی اور کی عزت نہیں ہے؟ میرے اغوا پر مجھ سے معافی مانگی جائے۔ CCTV ویڈیو فوٹیج میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی کارکن آیا تو میں معافی مانگ لوں گا، مگر ثبوت وہ CCTV فوٹو جو ہے وہ پیش کیا جائے، فوٹیج پیش کی جائے، لیکن وہ تو غائب ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں وہی اصل کردار ہے، جس نے ادا کیا ہے وہی 9 مئی کا ذمہ دار ہے۔ آگے 9 مئی ثانیہ میرا کوئی کارکن نکلا تو میں اس کو پارٹی سے نکال دوں گا، میں معافی بھی مانگوں گا، یہ وہ شرط ہے۔ لیکن فوٹیج تو آئے، شرط بھی تو دیکھیں کہ ایسی شرط رکھی ہے عمران خان صاحب نے کہ یہ مانی جائے گی، کوئی مانے گا؟ اپنے ہی خلاف کوئی فوٹیج لے کر آئے گا؟ آگے سنیں، CCTV فوٹیج جو ہے وہ ہمارا جرم ثابت ہوتا ہے اگر اس میں، تو میں معافی مانگوں گا، اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ GHQ یا کسی بھی ادارے کے سامنے پرامن احتجاج کیا جائے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا مشرف نے نواز شریف، آصف زرداری کے کیسز دکھائے، اور ان کے NRO کے حوالے سے 2 ٹوک انہوں نے بتایا کہ ان کو NRO دے دیا گیا، پھر انہوں نے NRO 2 لیا، پھر نواز شریف اور آصف زرداری کے جو اثاثے ہیں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بات کی، اور کہا کہ زرداری نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کیے، اور 20 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں ان کے پاس، اور ان کو دھاندلی کے ذریعے اس جماعت کو پاکستان کے اوپر
دوبارہ مسلط کر دیا گیا، جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ ہمیں بتاتی رہی ثبوت، اور ان کی ڈیٹیل ہمیں بتاتی رہی کہ یہ کس طریقے سے کرپشن کرتے رہے۔ آگے عمران خان صاحب نے کہا کہ ISPR اپنے اعمال سے خود کو ذلیل کر رہا ہے، یہ ایک قومی ادارہ ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ISPR کے اعمال سے عوام کے خلاف ہو چکے ہیں، اور جو ISPR کی باتیں ہیں، جو ISPR کے اعمال ہیں، ایکٹ ہیں، عوام ایک طرف ہے اور دوسری طرف وہ کھڑے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے ثوابی جلسے کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جلسے نے ثابت کیا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے اور فوج بات نہیں کرنا چاہتی، تو نہ کرے، ہم بھی بات نہیں کریں گے۔ فارم 47 والی حکومت سے کسی صورت میں بات نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا میرا نام، نواز شریف صاحب کا نام، آصف علی زرداری کا نام اور شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ بنگلہ دیش کے حالات کے بعد ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو عمران خان صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ جو ماڈل پیش کیا گیا ہے بنگلہ دیش کی جانب سے، تو کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو اس بڑا ہونے والے کے حوالے سے بتا دوں کہ جو پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جو تحریک ہے، اس نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اڈیالہ کے سامنے دھرنا دینے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، اور وہاں پر بھی بنگلہ دیش میں بھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے یہ ساری انقلابی کارروائی کی ہے۔ لیٹس سی یہ کس طرف معاملات جاتے ہیں۔ آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو محسن نقوی ہے اس کا اور اس کی اہلیہ کا نام بھی ECL میں ڈالا جائے، کیونکہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور یہ جو محسن نقوی ہے اور اس کی اہلیہ، اس کی 500 ملین کی پراپرٹی باہر پڑی ہے، تو یہ سارے باہر بھاگ جائیں گے، یہ بھاگیں گے، ان کا نام ECL میں ہونا چاہیے، میرا پہلے ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی پر کسی صورت معافی نہیں مانگوں گا، کسی حالت میں نہیں معافی مانگوں گا، خود کو 9 مئی کا متاثرہ قرار دیا اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ پہلے سے CCTV فوٹیج سامنے لائی جائے، جو بھی CCTV فوٹیج ہے، اگر جرم ثابت ہوا تو پھر میں معافی مانگوں گا۔ پھر عمران خان صاحب نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کی کہ 9 مئی سے ڈرتا تو جوڈیشل کمیشن کی میں بات نہ کرتا کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیں کرش کرنے کا پورا موقع دیا۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے میرے اغوا کا غیر قانونی قرار دیا کہ یہ اغوا غیر قانونی تھا۔ پھر ثبوت آپ کے پاس پڑے ہیں، آپ انہیں کیوں نہیں چھپا رہے؟ آپ انہیں کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ کیونکہ جرم آپ نے کیا ہے، ہم نے تو پرامن احتجاج کیا ہے اور پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں PTI کے لوگوں کو دیکھا گیا، صحافی کا سوال، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ CCTV فوٹیج عمران خان صاحب نے کہا کہ لے کر آئیں، دکھائیں کون ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا اس میں شامل تھا۔ پھر یہاں پر کہا گیا کہ بہت ساری فوٹیج موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی کے کچھ مقامی تنظیمی جو عہدیداران ہیں پٹرول بم حساس عمارتوں پر پھینک رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی تنظیمی عہدیدار جو بھی ہے حساس اداروں پر پٹرول بم پھینکنے میں ملوث ہوا تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے۔ پھر ISPR نے کہا کہ مافیا پیسے خرچ کر کے پاکستان مخالف مہم چلا رہا ہے، تو آپ نے ہمیں نواز شریف اور زرداری کی کرپشن کی کہانیاں سنائیں، اب الیکشن میں دھاندلی کر کے انہی کو ہمارے پہ مسلط کر دیا گیا۔ فوج قومی ادارہ ہے، اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا حسینہ واجد، شیخ حسینہ واجد اپنی مرضی سے پسند کا لیٹسٹ قسم کا خوبصورت ترین آرمی چیف لگایا، اسی آرمی چیف نے اپنے لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا، اور بنگلہ دیش سے برے حالات پاکستان میں ہیں اس ٹائم، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ پھر 8 فروری کو میں نے کال اس لیے نہیں دی، میں دے سکتا تھا 8 فروری کو کال، اس لیے نہیں دی کیونکہ عوام کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ابھی بھی اگر عمران خان صاحب جیسے یہ حکومت فستیت کر رہی ہے، جس طریقے کی ان کی سوچ ہے،
اور جیسے طاقتور اپنی پالیسی امپوز کر رہا ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر کہ 47 کی حکومت کو مانو، یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے ہماری بنائی ہوئی حکومت، تو اگر ابھی بھی عمران خان صاحب اعلان کر دیں، کال دے دیں، تو یہ ان سے کنٹرول نہیں ہوگا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ کہ 22 کروڑ عوام ہے، وہاں پہ چند لاکھ لوگ نکلے ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ لوگ نکل آئیں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کو ہمارے 16 لوگوں کو شہید کیا گیا، 3 لوگوں کی ٹانگیں کاٹی گئیں اور ایک بندہ مفلوج ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو آپ کے 16 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے، تو کارکنان مفلوج ہیں، تو ان کی CCTV فوٹیج یا ان کی تفصیلات کہاں ہیں؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ کارکنوں کی مالی امداد PTI نے کی ہے، پولیس نے ان پر دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بات نہ کریں۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان سے متعلق جو بھی بات کی گئی وہ محمود الرحمان کمیشن کی فائنڈنگز ہیں، یہ محمود الرحمان کمیشن نے فائنڈ کیا، میں نے وہ بات کی، میری بات وہ تھی۔ عمران خان کا شیخ مجیب الرحمان کو بتایا گیا کہ مجسمے ٹوٹ گئے ہیں اور لوگوں نے سسو کر دی ہیں اس مجسمے کے اوپر۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو جو بات کی تھی اس پہ آج بھی قائم ہوں کہ جو محمود الرحمان کی کمیشن کی رپورٹ ہے اس کی فائنڈنگز تھیں وہ ساری۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ معافی جو ہے وہ مانگتا ہے جس نے کوئی غلطی کی ہو، انہوں نے پرامن احتجاج کو دہشت گردی بنا دیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں بہاول نگر والا پولیس والا نہیں ہوں کہ مجھے پہلے پھینٹی لگائی جائے اور پھر بعد میں میرا IG جا کے انہی سے معافی مانگ لے کہ چلو جی اسی پاکستان زندہ باد، ٹھیک ہے، اس طرح کے نعرے لگ جائیں، تو میں ایسا نہیں ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ حسینہ واجد جس طرح ملک سے فرار ہوئی ہیں، مجھے خدشہ ہے نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف بھی ملک سے فرار ہو جائیں گے، نام ڈالیں ان کے ECL میں۔ حسینہ واجد کے واقعہ کے بعد مجھے لگ رہا ہے ملک میں بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ عمران خان صاحب نے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ ECL کے نام کے اوپر انہوں نے بالکل واضح بات کی، آگے پاکستان تحریک انصاف 13 اگست کو مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنا چاہتی ہے اور ڈپٹی کمشنر سے انہوں نے درخواست دی ہے، جمع کرائی ہے، لیکن لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے تحریک انصاف کو 14 اگست کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ دفعہ 145 بھی ایک دن پہلے لگ جائے گی۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ اب آج کی سب سے بڑی نیوز، بڑی ایک تازہ ہوا کا جھونکا، عالیہ حمزہ صاحبہ کو آج رہا کر دیا گیا ہے، روکار ان کی چلی گئی ہے، ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے، جسٹس باقر نجفی صاحب نے بالکل اداروں کو روک دیا کہ کسی صورت میں بھی عالیہ حمزہ صاحبہ کو بالکل اریسٹ نہ کیا جائے، کسی کیس میں اریسٹ نہ کیا جائے، اور عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں ان کو شام کو گھر میں ہونا چاہیے، وہ گھر میں ہوں، اور عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں ان کا بڑا پرتباق استقبال کیا گیا، اور ان کو جب وہ جیل سے رہا ہوئی گجرانوالہ سے تو بہت پھولوں کی پتیوں سے ان کو جو ویلکم کیا گیا۔ تو آج عمران خان صاحب کی بہن جو علیمہ ہیں انہوں نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بہتر ہے معافی مانگ لیں، تو یہ بہتر ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی تحریک انصاف نے نہیں کیا، اور اگر کوئی 9 مئی تو ہمارا کوئی بندہ جلاؤ گراؤ میں نظر آ جائے تو میں معافی مانگ لوں گا، یہ بھی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں۔ تو لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔